دیں گے. مجھے جب اٹھایا گیا تھا 9 اگست کو، تو مجھے 4 پارٹیوں کا کہا گیا کہ آپ ادھر چلی جائیں، آپ یا جہانگیر ترین کی پارٹی میں جائیں، یا پرویز خٹک کی پارٹی میں، یا بلاول یا مریم. اور میں نے ایک بہت ہی متکبرانہ بات کہی، لیکن اس وقت میں غصے میں تھی بہت زیادہ، کیونکہ میری والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی. تو میں نے ان کو بولا کہ میں ان لوگوں کی پارٹی میں کبھی بھی نہیں جا سکتی جن کی تعلیم اور نوکری دونوں مجھ سے کم ہوئی. میں نے ذرا متکبر بات کی تھی، لیکن میں آج اس میں بلیو کرتی ہوں کہ میرا خان صاحب میرا باس اس لیے ہے کہ سیاست سے بہت پہلے اس نے مجھے نمل بنا کے دیا، سیاست سے بہت پہلے اس نے شوکت خانم بنا کے دیا. میرے جیسے بندے کے لیے پی ٹی آئی، پی اور یہ کیو اور پی این، یہ اٹس امپاسبل. پارٹی کا ایک فیصلہ ہوگا، دیکھتے کہ پھر ہم اس کو مانتے کہ نہیں مانتے، مشاورت سے ہی ہوگا. لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں، جو ہمیں یہ کمزور باتیں لوگ کر رہے ہیں نا، اس سے انفلوئنس نہیں ہونا. ہم کولیشن میں کیوں جائے جب ہم پورا پاکستان جیت چکے ہیں؟ ہاں، اپوزیشن میں جا سکتے ہیں اگر آرو صاحبان اپنے فیصلے سے نہیں ہٹتے اور آرو صاحبان مطلب اسی جھوٹ پہ چلتے رہے تو اس کا تو دیکھا جائے گا. لیکن ہم ویک کولیشن کیوں کریں؟ وہ تو پہلے بھی ہم ایک دفعہ کر چکے اور اس کے رزلٹس آپ نے دیکھ لیے. ڈسپائٹ دیٹ الحمدللہ خان صاحب کی صاف نیت تھی. کرونا جیسی اور ٹیڈی ڈال، آپ کو یاد ہے دونوں اکٹھے آئے تھے یہ مصیبتیں، اس سے بھی ہم نکل آئے کیونکہ نیت صاف تھی، آدمی اچھا تھا. لیکن ابھی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں، ہو سکتا ہے ہماری پارٹی میں مفاد پرست، تو میں ثبوت کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتی. اور میں یہ کہتی ہوں کہ لوگوں سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ جن لوگوں نے خان صاحب کو، ان کی مسز کو گندی گندی گالیاں دی ہے، بدتمیزی کی ہے، ان کے ساتھ قلم ہاتھ میں لائیں گے. پہلے وہ معافی مانگیں گے، دنیا کے سامنے معافی مانگے گی، پھر دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. پاسبلٹیز. جی کس کے پاس پیسہ دوسرے الیکشن کا؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے. پی ٹی آئی والے تو ذرا خوار ٹائپ ہیں، تو جو مالدار لوگ ہیں وہ پھر ہمارے پیسے دے دے، دوسرے الیکشن کروا دے. ہاں، ہمارے پاس کتنے ارب لگے ہیں. اور ابھی تو جو کہہ رہے ہیں، آج ایک ریسنٹ آرٹیکل آیا ہے کہ آپ کی جو ٹریلینز کے قرضے ہیں وہ ماشاءاللہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت لے کے گئی ہے اور جیبیں بھر کے گئی ہے، وہ تو میری اور آپ کی جیب سے لے کے گئے ہیں. ہر ایک پاکستانی کے قرضے میں، آپ سب کے قرضے میں 25% اضافہ ہوا ہے. جو بچہ بھی پیدا نہیں ہوا وہ 25% اپنی زندگی کا سارا پیسہ قرضے دیتا رہے گا. دیکھیں، پورا پاکستان پچھلے 2 سال سے ایک ہی مشترکہ گول میں تھا، پورا پی ڈی ایم، کہ عمران خان کو جیل میں پہنچانا ہے. وہاں تو پہنچا دیا. اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ وہ عوام کا بیٹا ہے، وہ پاکستان کا سچا مجاہد ہے. اس کے بغیر، وہ پشتو میں کہتے ہیں نا کہ وہ 1 روپے بھی نہیں پورا کر سکتے. یہ معذرت کے ساتھ کاپی پیسٹ کا جو چل رہا ہے، آپ کو یاد ہے خان صاحب نے ایک بچہ تھا بنو کا ابو بکر، اس کی شرٹ پہ سگنیچر کیا تھا، اس کے بعد ہر غیر پاکستانی نے وہ سگنیچر والا چکر سٹارٹ کر دیا. بھئی کچھ تو اوریجنل کریں. آپ نے کرنا ہے احتجاج، آپ کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ اپنے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. جو دھاندلی کر رہے ہیں وہ اپنے خلاف ہی کروا رہا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تو میں نے اس دن بھی ایک ڈی ڈبلیو کو انٹرویو تھے کہ کچھ چیزیں تو مذاق بن کے رہ گئی ہیں اور انسان کا اتنا دل دکھتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی نسل پسندی کی بات نہیں کرتی، لیکن مجھے جنوینلی لگتا ہے پاکستانی بہت اچھی قوم ہے، ہم ریزیلینٹ قوم ہے، ہم کتنی تکلیفوں سے گزرتے ہیں بٹ پھر اپنے وطن کے لیے حاضر ہیں، اور یہ دنیا میں ہمارا مذاق اڑوا دیتے ہیں. اگر باقی پارٹیوں کو لگتا ہے، پارٹیوں کے پاس ثبوت ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، بالکل لے کے آئیں اپنی دھاندلی. جس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ پروف، جس طرح ہم نے تو تقریباً تمام حلقوں پہ اسلام آباد میں ہم نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا ہے، این اے کا بھی، پی ایس، پی بی، پی پی، پی کے، اور ہم تو حق پہ بات کریں گے جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے. اگر باقی پارٹیز کا بھی ہے وہ بالکل کریں ہمارے ساتھ. دیکھیں، بات ہم ہر کسی کے ساتھ کرتے ہیں. میں نے کتنی دفعہ یہ بولا ہے کہ کے پی کا ہمارا ایک طریقہ ہے، جرگے کا. ہمارے گھر تو جب دشمن آتا ہے ہم اس کو پناہ دے دیتے ہیں، تو ہم کسی سے کیوں بات نہ کریں؟ لیکن بات حق پہ ہوگی، ویلنگ ڈیلنگ پہ نہیں ہوگی کہ ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے. نہیں، پھر ہماری پارٹی میں فرق کیا رہ گیا؟ زندگی آسان ہے. آپ جس طرف بھی دیکھیں مطلب حالات برے ہی ہیں، لیکن شاید اس وقت جو ہمارا ایک گول ہے وہ یہ گول ہے کہ ہمارے لیڈر، ہمارے پارٹی کے چیئرمین خان صاحب کو اس الیکشن کے بعد جلد از جلد انصاف ملے. آپ سب کو یہ پتہ ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو فیصلہ ہوا تھا کہ آپ لوگ اڈیالہ جیل میں کیس نہیں کر سکتے، یہ بالکل باضابطگی سب ضابطوں سے باہر ہے. اس کے باوجود خان صاحب کے تمام کیسز اڈیالہ میں کیے ہیں. پتہ نہیں کس چیز کا خوف ہے ان کو کہ خان صاحب عدالت میں آ جائیں گے، کیا ہو جائے گا. اور آپ سب نے وہ دیکھ لیے نتائج جو عدالتوں میں توڑ پھوڑ کے ان کو سامنے لوگوں کے پیش کیا گیا. اسی زنجیر کی ایک کڑی آ گئی آپ کے سامنے 8 فروری کو. اس سے پہلے سپریم کورٹ میں یہ لڑائیاں ہوئی تھی، استدعا ہوئی تھی کہ جی پاکستان میں لوگ غیر تعلیم ہیں اور آپ ان سے ان کا سمبل مت چھینیے ہمارے بیٹ کا، کیونکہ اب تو الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے. وہ جو تھی اگر ایک بے ضابطہ، ایک غیر قانونی کام ہمارے ساتھ ہوا، ایک غیر آئینی کام، ہم اس کو بھی پی گئے.
ہم نے ہر بات مانی ہے، ہر عدالت کی، ہر تھانے کی. ہم نے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، آواز نہیں اٹھائی. ہاں، ہم اپنا حق ضرور مانگتے. اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن میں 2/3 تو کیا 3/4 جیت ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو ملی ایز انڈیپینڈنٹس. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ میں آرگیومنٹ ہوا تھا اور یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ آروز کو ان لوگوں کو بٹھا رہے ہیں جن کا دور دور سے جوڈیشری سے کوئی واسطہ نہیں. ہم جوڈیشری پہ ریلائی کرتے ہیں، وہ ہمارے فیصلے خلاف بھی دیتے ہیں، تو ہم جوڈیشری کو مانتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں تو وہ سٹینڈ اپ کریں گے اپنے لوگوں کے لیے. ان کی نوکری ہے، ان کا اوتھ ہے کہ پاکستان کو آپ نے دینا ہے انصاف. ہوتا کیا ہے، آروز وہی لوگ لگتے ہیں جنہوں نے تیمور صاحب کے گھر پہ دھاوا بولا، میرے گھر پہ بولا، ارباب عاصم کے، ہمارے جتنے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں جن کو اٹھایا گیا، جن کو پیٹا گیا، جن سے ظلم کیا گیا، وہی لوگ جو ہم پہ 3 MPO امپوز کر رہے تھے، نافذ کر رہے تھے، انہی لوگوں کو آپ نے ہمارے ریٹرننگ افسر بنا دیا. چلو ہم نے وہ بھی مان لیا، صبر کر لیا. کل جو تہلکہ خیز انکشافات ہوئے ہیں کمشنر صاحب راول پنڈی کے، وہ آپ سب نے دیکھ لیے ہوں گے. یہ پریس کانفرنس مین اسی بات کے لیے ہم نے کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی KPK میں، سارے پاکستان میں آروز ہیں جن کی ابھی بھی کوئی کانشنس زندہ ہے، جن کی انسانیت ابھی زندہ ہے، جو انہوں نے قسمیں کھائی ہیں، جو وعدے کیے ہیں پاکستان کے ساتھ، اگر ان کو تھوڑا سی بھی احساس ہے کہ یہ پاکستان کی عوام سے چوری ہوئی ہے تو وہ خود آگے آئیں اور کمشنر صاحب کی طرح بے شک استعفیٰ نہ دیں. اگر وہ سامنے خود نہیں آ سکتے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے پٹھانوں کا، ہمارے KP کا ایک طریقہ ہے جرگے کا، وہ آ کے قرآن پہ ہاتھ رکھیں گے، اور جس طرح قرآن کا ایک بتایا ہوا طریقہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بد دعا دیں گے. جس طرح قرآن میں ہے وہ اپنے پہ گواہی دیں گے کہ اگر میں نے ایک ووٹ یا ایک رزلٹ بدلا ہو تو مجھ پہ اللہ کی تباہی ہے. ہم سب سارے بیٹھے ہوں گے، آپ میڈیا بھی ہوگا، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، نہ ہم کسی پہ دھاوا بولتے ہیں، نہ ہم کسی سے زبردستی کریں گے. وہ یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کرتے ہیں. اگر وہ کرنے کو تیار ہیں ہم اپنی ہار مان لیں گے، بات ختم ہو گئی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آرو صاحب کا دفتر بند ہو، آرو صاحب کا ٹیلی فون بند ہو. کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ اگر آپ نے اتنا حق سچ سے کام لیا ہے تو پھر سامنے آئے. آپ تو پاورفل لوگ ہیں، آپ تو DCs ہیں، ADCs ہیں، کمشنرز ہیں، آپ تو دنیا ہلانے والے لوگ ہیں. تو آپ ہم سے بھی ڈرتے ہیں جو اس بینچ پہ بیٹھے ہیں. ہم کیا کر لیں گے آپ کا؟ اب تک ہم نے کیا بگاڑا جو آگے بگاڑ لیں گے؟ مین ایشو یہ تھا. اس کے بعد گجرانوالہ سے ایک ریٹرننگ آفیسر جو ہیں، پریزائڈنگ آفیسر جو تھے پولنگ اسٹیشن پہ، ان کی بہت لمبی میرے پاس کلپ ہے، وہ آج آپ سے میں شیئر کر لوں گی. اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ ان پہ بہت زور زبردستی تھی اور کہتے گجرانوالہ میں نے وہ رزلٹ دیے جو مجھے کہا گیا تھا. تیسرا ایک امیدوار ہے، وہ بھی پنجاب کا ہے، PP کا ہے، اور وہ خود کہہ رہے کہ جی میں الیکشن صبح 3 بجے تک ہم 3 سیٹیں ہار رہے تھے، 2 PP کی، 1 NA کی، اور جب صبح 8 بجے اٹھا تو مجھے کال آئی جس سے آنی تھی اور کہا گیا کہ جی مبارک ہو آپ تو جیت گئے. تو کہتے جی میں اپنی جیت کیسے مان لوں؟ ہر کسی کو جیت کا شوق ہے. اور آپ نے کتنے اگزامپلز دیکھ لیے PMLN سے، پیپل سے. ہمارے ایک ہیں ڈاکٹر نصیر چیمہ، PMLN کے ہمارے MNA تھے اور پنجاب کے ہمیشہ وہ رہ چکے ہیں صحت کے ایڈوائزر. انہوں نے انٹرویو دیا ہے کہ میں ایسی جیت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں جس میں حرام کا ارتکاب کیا گیا ہو. یا تو میں جیتوں گا حلال طریقے سے یا میں ہار جاؤں گا، گھر پہ بیٹھ جاؤں گا. تو ایسے الحمدللہ اس وقت پاکستان میں چہرے ابھر رہے ہیں جن کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ حرام اور حلال میں کیا فرق ہے. ہم کسی کی ذاتیات پہ نہیں جاتے. کل مریم اورنگزیب کو اتنی تپ چڑھی اس پریس کانفرنس سے کہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ کمشنر راول پنڈی صاحب کا ذہنی توازن خراب ہے. تو ذہنی توازن ان کا اسی دن کیوں خراب ہوتا ہے جب وہ سچ کا اعلان کرتے ہیں؟ الیکشن والے دن کا ان کا دماغی توازن ٹھیک تھا جب آپ نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا. اور مریم نواز نے ٹویٹ کی تھی، جو ابھی بائی دی وے ڈیلیٹ ہو گئی، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. مریم نواز نے ٹویٹ کی تھی کہ جی یہ آدمی تگڑا ہے اور یہ انشاءاللہ ہمیں جتوائے گا. 26 سیٹیں پی پی کی اور 13 NA کی. اب وہ بندہ کہہ رہے ہیں میں سچ بول رہا ہوں، میں حلف پہ بات کر رہا ہوں، اور آپ اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. تو یہ پہلے جھوٹا کیوں نہیں تھا، یہ ابھی جھوٹا کیوں ہو گیا؟ یہ ماننے والی کوئی بات ہے؟ اوپر سے جو مریم اورنگزیب نے سب سے غلط بات کی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاہے وہ PDM ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپل ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، وہ اس ملک کو قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے نہیں چلانا چاہتے. وہ انہوں نے کل کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ آج سے 10 سال پہلے خدا نہ خواستہ خان صاحب کا سر ہم قلم کر دیتے. اگر ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ جو بندہ بے گناہ بیٹھا ہوا ہے جیل میں اس کا سر ہم قلم کرنا چاہ رہے ہیں، کاٹنا چاہ رہے ہیں، تو میرا اور آپ کا کل کو کیا ہوگا؟ ہمارا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ تو ایک وزیر اعظم رہ چکا ہے.
پہلے ہمارے گھروں میں گھسے، ہمارے خواتین پہ دھاوے بولے، کل شیر افضل مرود کے گھر میں گھسے، اس کے سٹاف کو لے گئے، گھر توڑا ہے. یہ روایت کہاں رکے گی؟ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، آلدو الحمدللہ خان صاحب اور اس کے جتنے ہم پیروکار ہیں، ہم بدلہ لینے والوں میں سے نہیں ہیں. ہمارے کے پی کا کلچر اگر آپ ایک سیکنڈ سائڈ کے لیے رکھتے، لیکن کیا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کے ہر گھر میں پولیس گھسے گی بغیر وارنٹ کے؟ کیا چاہیے ان کو؟ ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں. صرف اتنا بتا دوں کہ یہ جو کمشنر راولپنڈی کی بات ہے، اس کو ہلکا مت لیں. پاکستان کا ضمیر جاگ چکا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا پریس کانفرنس میں، آج دوبارہ کہہ رہی ہوں، اس ٹیبل پہ جتنے میرے کالیگز ہیں جن کو زبردستی ہروایا گیا ہے، یہ خود الحمدللہ اچھے خاندانوں سے ہیں، کمپلیٹ ہیں، ان کی تعلیمیں ہیں، ان کی نوکریاں ہیں، ان کو اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی. بٹ ان سے ان کے چاہے تیمور صاحب ہیں، چاہے ارباب عاصم صاحب ہیں، ان کے ووٹ چرائے گئے ہیں، ان کی عوام کے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہم پہ اپنے لیڈرز امپوز کریں. جب لوگوں نے ایک دفعہ کہہ دیا، آپ کی لوگوں سے کیا دشمنی ہے؟ چلو تیمور صاحب تو خان صاحب کے ساتھ ہے، ارباب عاصم ہے، میں ہوں، آپ کو عوام سے کیا دشمنی ہے؟ عوام سے آپ نے آٹا لے لیا، کھانا لے لیا، پینا لے لیا، صحت کارڈ ان کا لے لیا، کسان کارڈ ان کا لے لیا، آپ نے ان سے احساس کارڈ لے لیا، سارے پروگرامز لے لیے، اب ان کا ووٹ بھی چھین لیا. آگے ان کے سانس لینے کا بھی حق لے لیں گے. جلسے تو ہمیں کرنے نہیں دیتے. اس الیکشن میں ایک جلسہ ہم نے نہیں کیا، ہم صرف کارنر میٹنگز کی ہیں. کل پروٹیسٹ کرے تھے پنڈی میں، پورا پریس کلب کے باہر جو وہ ہے گارڈن، اس کو کھود دیا گیا. اب یہ طریقہ آ گیا. تو یہ بات میں یہاں ختم کرتی ہوں. باقی میں سوال جواب میں کروں گی. میں چاہتی ہوں کہ تیمور صاحب اس کو کنٹینیو کریں. ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کس آر او نے کیسے کیا، کہاں کیا. ہم پھر بھی جرگے کو تیار ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے، امن سے طریقے سے بات کریں، ورنہ یہ چیز خیر کی طرف نہیں جائے گی. بہت شکریہ.